السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو ضرور واچ کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کل چرچے میں مولانا سلمان ندوی ہیں، جو کہ انتہائی ملعون شخص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں دن بدن گستاخیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایسے ایسے علماء کرام ہے اور ام المدارس کے لختے جگر پیدا ہو رہے ہیں ایسے جو ان جیسے شیطانوں اور ملعونوں کا جواب بہت ہی اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو آج میں مولانا عبدالباری فاروقی صاحب کی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، ان کا بیان لے کر کے آیا ہوں، اور ایک اور حضرت ہیں ان کا بھی بیان لے کر کے آیا ہوں جو بہت ہی زبردست طریقے سے سلمان ندوی کو جواب دیا ہے۔ اور مولانا سلمان ندوی نے جیسا کہ صحابہ کرام خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ہی زبردست گستاخی کی ہے، کہا ہے کہ اس امت کا یہ فرعون ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو آئیے میں ویڈیو پلے کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ ویڈیو فل واچ کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ چلیے ویڈیو دیکھیں۔ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ اب دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ بعد والے اپنے پہلے والوں کو گالیاں نہ بکنے لگے۔ آج گالیاں ہی تو بکی جا رہی ہیں۔ شروعات کی تھی حضرت معاویہ سے، اور ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں جلسے نہ کرو، محرم کے شہداء تم سے پوچھ کر کے ہم نے جلسے شروع کیے تھے۔ بے ایمان بے دین صحابہ کو منافق کہنے والے، صحابہ کو زندیق کہنے والے، قرآن کی زبان میں اگر ہم کہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، یہ خود بے وقوف ہیں۔ جب صحابہ کو لوگوں نے کہا تو اللہ نے ویسے ہی جواب دیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جو صحابہ کو کہو گے اللہ سے ویسے ہی سنو گے۔ انہوں نے صحابہ اکرام کے موت کا انتظار کیا اور یہ کہا نتربص بکم الدوائر، اللہ نے جواب دیا علیہم دائرۃ السوء۔ جب انہوں نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ذلیل کر دیں گے صحابہ کو۔ کن کو؟ جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ جھوٹی جھوٹی تعویلیں کرتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہم شیعوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے وقت میں لکھنؤ شہر کے اندر سے ایک فتنہ اٹھا ہے، بدنام زمانہ فتین، کئی سالوں سے یہی چل رہا ہے سلسلہ، ہم نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کل کسی نے کہا کہ لو دیکھو تو کیا افواہ بک رہا ہے، تو میں نے سنا حضرت صدیق اکبر کا کردار ادا کرو، انہوں نے علی کو، انہوں نے عمر کو ڈانٹا پھٹکارا۔ حضرت عمر کا تو نام لیا، حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق قتال مرتدین کے لیے آمادہ ہوئے، کھڑے ہوئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم کو قتال کرنا ہے، تو جس طرح حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے قتال کا، اسی طریقے سے حضرت علی نے بھی مشورہ دیا۔ تم ایک چیز کو مانتے ہو دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ اکرام کے خلاف حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی کو حضرات شیخین سے ابو بکر و عمر سے کتنی محبت تھی۔ وہ حدیث پڑھیے خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، امت میں سب سے زیادہ اچھے، بہترین، افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر ثم عمر، پھر عمر ابن خطاب ہے۔ ہم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہو، مشورے دیتے ہو، تمہاری یہ حیثیت، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی میں اور دوسرے صحابہ میں اختلاف تھا۔ تراویح کو کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے با جماعت تراویح پورے رمضان
حضرت علی تو اس وقت بڑے بہادر تھے, روک دیتے. ان کے سامنے اگر یہ بدعت عمری ہو رہی تھی منع کر دیتے, آ جاتے سامنے. کون حضرت علی جن کو ہم کہتے ہیں حیدر کرار, اسد اللہ الجبار, کوئی شک نہیں ہے, جن کے بارے میں تم کہتے ہو شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تم تو حضرت علی کا نام لے کر کے شرک کرتے ہو. ہم کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا غور سے. حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی نماز شروع کی. حضرت علی نے دیکھا کہ مسجدوں میں تو روشنیاں ہو رہی ہیں, اور کیا دعا مانگی اللہ سے, اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا, اے اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنایا ہے. آج تم کہتے ہو کہ ان میں لڑائیاں تھیں, بنو امیہ اور بنو ہاشم لڑتے تھے, اور ان کے تعصبات کی جو چنگاریاں تھی وہ بجھی نہیں تھی بلکہ دبی تھی, اور حضور کی وفات کے بعد وہی پھر سلگنے لگی. تم امت کو گمراہ کر رہے ہو. ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں, ہم دارالعلوم کے محترم سے کہتے ہیں, ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں جو اساتذہ ہیں ان کو مشورہ دیں, میٹنگ کریں کہ وہ طلبہ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں جو صحابہ سے متعلق عقیدوں کی باتیں ہیں, اور منع کریں کہ ایسے شخص کا کوئی بیان نہ سنا جائے جو ضال ہے اور مضل ہے. صحابہ سے کون دشمنی رکھے گا, صحابہ کا کون منافق کہے گا, جو خود زندیق ہوگا, جو خود منافق ہوگا. جتنے بھی مدرسے کے لوگ ہیں ان باتوں پر آ کر کے لچھے دار باتوں میں ان سے مرعوب ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے, اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے, اللہ نے آپ کو فراست دی ہے, اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے, اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اور حدیث جس میں تلبیس کی جا رہی ہے, جس میں دجل و فریب کیا جا رہا ہے, اور جس کے ذریعے سے غلط سلط بیانات پیش کر کے یہ عبداللہ ابن سبا نے جو وراثت چھوڑی تھی نا وہ سب ہے. یہ عبداللہ ابن سبا نے جو اسلام کے خلاف, لیکن یاد رکھیے تم کہتے کہتے مر جاؤ گے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے, لیکن اللہ اپنے نور ہدایت کو پورا کر کے رہے گا, اور جتنے نافرمان ہیں ان کو کتنا ہی برا لگے. یہ بات میں نے ضروری سمجھ کر کے میں مشورہ دوں گا دارالعلوم کے ذمہ داروں کو, میں مشورہ دوں گا مدرسہ شاہی کے ذمہ دار کو, میں بات کروں گا مظاہر العلوم سہارنپور والوں سے, میں بات کروں گا گجرات کے مدارس والوں سے, میں بات کروں گا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے. آپ کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کیا اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنی بے غیرتی ہے؟ اگر ہم بول دیں گے ہماری دکانیں جل جائیں گی, جہاں ہماری روٹیاں سکتی ہیں, ہمارے دورے بند ہو جائیں گے, ہم مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے, ہٹاؤ مصلحت کا یہ پردہ, اور صحابہ اکرام کے اوپر برسنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دو, ورنہ اللہ کے وہاں تمہیں منہ دکھانا ہوگا. اللہ نہیں بخشے گا جب تم یہ کہو گے کہ ہم بخاری پڑھاتے تھے, ہم مسلم پڑھاتے تھے, ہم ترمذی پڑھاتے, ابو داؤد پڑھاتے تھے. پڑھاتے ہوگے تم. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ معاویہ پر لعنت, نعوذ باللہ, شیخین پر لعنت, تو تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنی زیادہ بے حسی, اتنی زیادہ غفلت. اس چیز سے ہم کو بیدار ہونا پڑے گا. ہم فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں امام اہل سنت کے اس اسٹیج سے, اس پلیٹ فارم سے. پورے لکھنؤ کو میرا یہ پیغام ہے, پورے ہندوستان کو میرا یہ پیغام ہے, جہاں جہاں مدارس ہیں ان کو ہمیں میرا یہ پیغام ہے کہ کھڑے ہو اور اس فتنے کی سرکوبی کرو کہ جیسے صدیق اکبر نے سرکوبی کی تھی. تم ہم کو مشورہ دو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جہاں پڑھاتے تھے وہاں تم کو قبول نہیں کیا گیا, وہاں سے نکال دیا گیا. تم نے حضرت مولانا رابع صاحب
जिन्होंने तुमको पाला पोसा था, जिनके ढेर सारे तुम्हारे ऊपर एहसानात हैं, तुम कमीने न होते तो हजरत मौलाना राबी साहब को बुरा ना कहते। क्या कहा है अल्लामा आलूसी ने, इज़ा अहसनतल करीम मल्लकतहु व इज़ा अंत अकरमतल लईम तमर्रुदा। अगर किसी शरीफ इंसान के ऊपर एहसान करते हैं तो वो शरीफ इंसान जो है वो तुम्हारा गुलाम हो जाता, और किसी कमीने के ऊपर एहसान करोगे तो कमीना मरदूद होगा, सरकश होगा। हम नहीं डरते हैं इस बात से। मेरे वालिद होते तो इससे भी ज्यादा सख्त कहते। इतनी सख्त बातें, कहां गया हमारा ईमान? जायजा लो, जागो मुसलमानों, बेदार हो मुसलमानों। हमारे जीते जी सहाबे किराम को, फिर कहां हमारा ईमान रहेगा कुरान पर और हदीस पर? जज्बात नहीं है ये हकीकत बयानी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अपनी ज़बान पर गंदगी जिसने डाली, अपनी ज़बान को जिसने गंदा कहा, यहां तक कहा कि इस उम्मत का फिरौन है मुआविया। सुनेंगे आप? बर्दाश्त करेगा कोई मुसलमान? किसके बारे में? जो तमाम ईमान वाले मर्दों औरतों के मामू है, खालुल मुमिनीन वल मुमिनात। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की सगी बहन हमारी अम्मी जान है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हज़रत मुआविया कौन है? हज़रत मुआविया कातिबे वही कुरान, कुरान मजीद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर किताबत फरमाया करते थे। किताबों में लिखा है काना यख्तुबुल वहया बैना यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कुरान मजीद की किताबत फरमाया करते थे, जिस पर अल्लाह के पैगंबर ने इतना एतमाद किया, इतना भरोसा किया, इतना यकीन किया, जिनके लिए मेरे आका ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया व महदिया वहदी बिहिन्नास। ए अल्लाह मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, और इनके जरिए से लोगों को हिदायत भी नसीब फरमा। आप ही ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, कि अल्लाह मुआविया को किताबुल्लाह कुरान मजीद का इल्म अता फरमा, इनको क़यामत के अजाब से महफूज फरमा। आप ही ने फरमाया या मुआविया इन मल्लकत फअहसिन, ए मुआविया अगर तुमको हुक्मरां बनाया जाए, जिम्मेदार बनाया जाए तो अच्छी हुकूमत करना। कैसी हुकूमत की? तकरीबन 20 बरस तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत फरमाई। 20 साल के अरसे में मुसलमानों में कोई लड़ाई, कोई जंग, कोई इख्तिलाफ, किसी तरह की महाज आराई बिल्कुल भी नहीं हुई। वो फहम तदब्बुर के आला मनसब पर, आला ऊंचे मकाम पर फाइज थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तहज्जुद के, सभी सहाबा तहज्जुद के पाबंद थे। अल्लाह पाक ने तमाम सहाबा किराम की तहज्जुद गुजारी की सनद दी है कुरान मजीद में, व ताइफतुम मिनल लज़ीना मअक, और एक जमाअत आपके साथ जो रात को खड़ी होती है, यानी कि सहाबा किराम तहज्जुद गुजार। जैसे अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर की नफलों का, तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया, वैसे ही अल्लाह पाक ने सहाबा किराम की नफलों का और तहज्जुद की नमाज का भी जिक्र फरमाया। रिवायत 1-2 हदीस की किताबों में एक रिवायत अभी सुनाई, एक जुज मौलाना ने नहीं पढ़ा। जो हदीस पढ़ी मौलाना ने, इज़ा दहरतिल फितन वल बिदा व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिम इल्महु फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। आगे ये भी लफ्ज़ है वला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। ऐसे लोग जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों के सामने चुप हो जाएं, मसलहत की चादर ओढ़ कर लेट जाएं, अपने मफादात और अपनी मसाले को पेश नजर रखकर कुछ न बोले, उनके मुताल्लिक आका ने फरमाया
کہ ان کی کوئی نفل کوئی فرد نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. پڑھتے رہے نماز، پڑھتے رہے نفلیں، کوئی نفل فرد نماز اللہ کے یہاں قبول ہونے والے نہیں. اپنے مال کو قربان کیا تب جا کے ہمیں ایمان ملا ہے. اگر آج ہمیں موت آ جائے صحابہ کا نام لیتے ہوئے تو اس موت سے بڑھ کر